بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انواع الجناس المعنوی محسنات لفظیہ میں ابھی ہماری بات محسنات لفظیہ کی پہلی قسم جناس میں ہو رہی ہے۔ گزارش کی تھی کہ جناس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جناس لفظی اور ایک ہے جناس معنوی۔ پھر جناس لفظی کی اپنی ذیلی بہت ساری اقسام تھیں، وہ بحث مکمل ہو گئی۔ آج ہماری بحث ہے جناس معنوی میں، یعنی جناس کی دوسری قسم جناس معنوی۔ جناس معنوی کسے کہتے ہیں؟ سوال ہو گیا، جواب فرماتے ہیں جس میں الفاظ متجانسین، وہ دو لفظ جن میں تجانس پایا جاتا ہے، جن میں جناس ہے، وہ دو لفظ دونوں ذکر نہ کیے جائیں یا ان میں سے ایک کو ذکر کیا جائے اور دوسرے کو نہ کیا جائے، اس کو جناس معنوی کہتے ہیں۔ ختم۔ جناب یہ کیسے ہوگا کہ جب جناس کے دونوں رکن یعنی وہ دو لفظ جو متجانس ہیں، جب ان کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہوا یا ایک کا نہیں ہوا، تو جناس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں جناس استعمال ہوا ہے؟ فرماتے ہیں جناس معنوی کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے جناس الاضمار اور ایک کا نام ہے جناس الاشارہ۔ ٹھیک ہو گیا، لکھ لیا۔ جناس الاضمار، اضمار کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو چھپانا، چونکہ یہاں پر بھی وہی چھپانے والا معنی ہے، وہ کیسے؟ جناس الاضمار، جہاں متکلم کلام میں جناس کے دو رکنوں میں سے، یعنی وہ دو لفظ جن میں جناس ہے، ان میں سے کسی کو بھی ذکر نہ کرے، بلکہ ایک ایسا لفظ استعمال کرے جو لفظ تیرے ذہن میں ایک اور لفظ کو حاضر کر دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جو لفظ اس لفظ کی وجہ سے تیرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ لفظ اس لفظ سے جو معنی ظاہر ہو رہا ہے وہ بھی مراد نہ ہو، بلکہ ایک اور معنی مراد ہو جو اس لفظ جیسے لفظ کا معنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جناس الاضمار۔ اب دیکھا، چھپانا کیوں؟ کیونکہ وہ دو لفظ جن میں جناس پایا جاتا تھا ان کو مکمل چھپایا گیا، ان کو ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ کیا ہوا؟ اس نے ایک تیسرا لفظ استعمال کیا، لطف لینے آگا۔ اس تیسرے لفظ نے اس سامع کے ذہن میں ایک اور لفظ دیا، لیکن جو لفظ ذہن سامع میں آیا اس سے بھی اس لفظ والا معنی مراد نہیں تھا، بلکہ اس لفظ جیسے ایک اور لفظ کا معنی مراد متکلم تھا، اور وہ دو لفظ آپس میں متجانس تھے، ان کے درمیان جناس پایا جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں جناس معنوی۔ اب ذرا غور کریں، انواع الجناس المعنوی،
اور جناس لفظی جناس کی پہلی قسم تھی اور جناس معنوی اس کی دوسری قسم ہے۔ فرماتے ہیں جناس معنوی کسے کہتے ہیں؟ جناس معنوی یہ ہے ما لم یذکر فیہ احد المتجانسین، کہ جہاں پر کلام میں الفاظین متجانسین یعنی وہ دو لفظ جن میں جناس پایا جاتا ہے ان میں سے ایک کو ذکر نہ کیا جائے، او کلاہما یا دونوں کو ہی ذکر نہ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں جناس معنوی۔ وَهُوَ نوعان، اس جناس معنوی کی دو قسمیں ہیں، جناس و اضمار و جناس و اشارہ۔ ایک کا نام ہے جناس الازمار اور دوسری قسم کا نام ہے جناس الاشارہ۔ یہ جناس الازمار اور جناس الاشارہ جناس معنوی کی دو قسمیں ہیں۔ ختم۔ جناس الازمار، جناس ازمار کیا ہوتا ہے؟ ہوا ما لم یذکر فیہ احد من الرکنین، کہ جناس کے جو دو رکن تھے یعنی وہ دو لفظ جن میں جناس پایا جاتا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی ذکر نہ کیا جائے، تو پھر جناس کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرماتے ہیں اس انداز میں متکلم کرام کرے بِأَن يُؤْتَى بِلَفْظٍ، یعنی ایک ایسا لفظ متکلم استعمال کرے یُحْضِرُ فِي ذِہْنِکَ لَفْظًا آخر، کہ جو لفظ متکلم نے استعمال کیا ہے وہ لفظ تیرے ذہن میں ایک اور لفظ کو حاضر کر دے، یعنی اس لفظ سے ایک اور لفظ تیرے ذہن میں آ جائے۔ ٹھیک۔ وَذَلِكَ اللَّفْظُ الْمُحْضَرُ يُرَادُ بِهِ غَيْرُ مَعْنَاهُ، اب جو لفظ اس لفظ سے تیرے ذہن میں آیا ہے وہاں پر بھی اس لفظ کا جو اپنا معنی ہے وہ والا مراد نہ ہو بلکہ ایک اور معنی مراد ہو جو اس لفظ جیسے لفظ کا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بے دلالت سیاق، وہ سیاق کلام بتائے گا کہ یہاں پر اس سے مراد اس جو لفظ ذہن میں آ رہا ہے اس کا اپنا معنی مراد نہیں بلکہ اس جیسے ایک اور لفظ کا معنی مراد ہے۔ وضاحت کرتا ہوں ابھی۔ شاعر کہتا ہے منعم الجسم تحکی الماء رقتہ، منعم الجسم اس کا جسم بہت نرم ہے، لطیف ہے، تحکی الماء رقتہ اس کی نازکی یعنی اتنا نازک ہے، اتنا لطیف ہے کہ پانی کی شباہت رکھتا ہے۔ تحکی الماء پانی کی قید کر دے یعنی مثل آب کے لطیف ہے، نازک ہے۔ ٹھیک، یہ ہو گئی اس کے جسم کی بات کہ اس کا جسم نازک ہے اور اس کے بدن کی رقت یعنی نازک ہونا، باریکی یعنی حوالے سے وہ پانی کی شباہت ہے۔ لیکن آگے کہتا ہے وَقَلْبُهُ قَسْوَةٌ، لیکن اس کا دل سخت ہے، یحکی ابا اوس جو ابا اوس کے مشابہ ہے۔ اب ذرا لطف لینا ہے، متکلم نے کلام میں ابا اوس کا ذکر کیا لیکن ابا اوس جو ہی سنیں گے تو اس سے اس کا باپ حاضر تیرے ذہن میں آئے گا، یعنی لفظ ابا اوس تیرے ذہن میں حاضر کرے گا اس کے باپ کا نام حاجر، لیکن یہاں حاجر سے مراد ابا اوس کا باپ نہیں بلکہ حاجر سے مراد وہ حاجر ہے جو اردو میں بمعنی پتھر کے ہے۔ اب دیکھو اس نے خود حاجر جو ابا اوس کا
باپ ہے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، اور حاجر جو بمانا پتھر کیا ہے، اب دو حاجر تھے، دونوں میں تجانس تھا، دونوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن ابا اوس اس لفظ کا ذکر کیا۔ اس لفظ نے تیرے ذہن میں حاضر کیا اس کے باپ کا نام حاجر، لیکن وہاں پر حاجر سے مراد وہ مراد نہیں تھا کہ جو ابا اوس کا باپ ہے، بلکہ اس سے مراد وہ والا حاجر ہے جس کا معنی پتھر ہوتا ہے، یعنی وَقَلْبُهُ قَسْوَةٌ کہ اس کا دل سخت ہے، یخ کی ابا اوس جو پتھر کی شباہت رکھتا ہے، یعنی پتھر کی طرح سخت ہے۔ اب آپ نے دیکھا اصل جناس تو تھا حاجر اور حاجر، یعنی ایک حاجر وہ جو ابا اوس کا باپ، اور ایک وہ جو پتھر کے معنی ہے، ان دونوں کا ذکر نہیں ہوا، لیکن ابا اوس نے کیا کیا، تیرے ذہن میں اس کے چونکہ اصل تھا ابو اوس بن حاجر، تو ابو اوس نے تیرے ذہن میں اس کے باپ حاجر اس لفظ کو حاضر کیا، لیکن چونکہ وہاں پر حاجر کا وہ معنی مراد نہیں تھا اس باپ والا، بلکہ اس سے مراد تھا پتھر، تو پھر اس کا مطلب اس حاجر سے ایک اور حاجر جو بمانا پتھر کیا ہے، ان دو کے درمیان جناس پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَعَوْسٌ شاعر مشہور من شعراء العرب، اوس شعراء عرب میں سے ایک مشہور شاعر ہے، وَاسْمُ أَبِيهِ حجر اس کے باپ کا نام ہے حجر، فَلَفْظُ أَبِي اوس اب یہ لفظ ابی اوس یحضر فی الذہن اسمہ یہ ذہن میں حاضر کرتا ہے اس کے باپ کے نام کو، ابی اوس بن حجر وہو حجر، لیکن ہے وہ غیر مراد، لیکن یہاں پر حجر سے مراد اس کا باپ نہیں ہے، بلکہ انما المراد یہاں پر مراد ہے الحجر المعلوم، حجر بمانا پتھر کے، یہاں پتھر مراد ہے، باپ کا نام بھی حجر اور اس کا نام بھی حجر، ان میں جناس پایا جاتا ہے، جبکہ دونوں کا ذکر نہیں ہوا، یہ ہو گیا جناس الازمار۔ پس فالجناس بین الحجر بمعنی ابی اوس والحجر بمعنی صخر، پس جناس کس کے درمیان ہے، حجر جو اسم ہے ابو اوس کے باپ کا، اور حجر جو معنی پتھر کا ہے، در حقیقت ان دو میں جناس پایا جاتا ہے۔ وَلَمْ يُذْكَرْ شَيْءٌ مِّنْهُمَا جبکہ جن دو میں جناس تھا ان میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں جناس الازمار۔ فرماتے ہیں کان ھذا النوع فی مبدئہ مستنکران، جناس مانوی کی یہ قسم جناس الازمار ابتدا میں تو علماء کرام اس کو پسند نہیں کرتے تھے، مستنکر تھی، وہ کہتے کہ نہیں درست نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ لیکن جو بعد میں بزرگ آئے، وَلَعُوا بِهِ وَلَعَا يُولَعُوا وَلَعًا وُلُوًا ولو ہوتا ہے کسی سے سخت محبت کرنا، وَلَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَعُوا بِهِ لیکن جو متاخرین ہیں انہوں نے اس کو بہت پسند کیا، وَقَالُوا مِنْهُ اور وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور پھر اس کی بہت ساری انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں، ان میں سے ایک مثال اور بھی پیش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے اسی جناس الازمار کی۔ فرماتے ہیں وَجَاهِلٌ طَالَ بِهِ عَنَائِي لَازَمَنِي وَذَاكَ مِنْ شِكَائِي، وَجَاهِلٌ وہ جاہل ہے، طَالَ بِهِ اس کی وجہ سے طولانی ہو گئی، لمبی ہو گئی، عنائی میری زحمت، میرا تکلیف، اس کی وجہ سے میری وہ رنج، میری تکلیف، وہ زحمت لمبی ہو گئی، لازمنی اس نے مجھے لازم پکڑا، مراد کیا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ تھا، وَذَاكَ مِنْ شِقَائِي اور وہ میری اور اس کا ساتھ ساتھ رہنا، اور یہ میری بدبختی تھی کہ وہ ایسا جاہل ہے کہ جس کی وجہ سے میری زحمت تکلیف لمبی ہو گئی، اور وہ میرے ساتھ ساتھ تھا، اور یہ میری بدبختی تھی۔ آگے فرمایا ابغض للعین من الاقضاء اسکل من شماتۃ الاعداء، آنکھ کے لیے ابغض ہے، زیادہ تکلیف دہندہ ہے، من الاقضاء او آنکھ میں اگر کوئی خار، کوئی تنکا جا پڑے،
نہج بلاغہ میں بھی آئے وفی الحلق شجن وفی العین قزن کہ آنکھ میں اگر کوئی چیز چبھ جائے تو اس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں آنکھ میں کی وہ خار جو آنکھ میں چبھ جائے اس سے بھی زیادہ مبغوض ہے یہ شخص۔ اسکل من شماتت الاعداء، شماتت اعداء یعنی دشمنوں کے طعنوں سے بھی یہ بھاری ہے، ایسا جاہل ہے۔ فَهُوَ إِذَا رَأَتْهُ عَيْنُ الرَّائِي، جب اسے کسی دیکھنے والے کی آنکھ دیکھتی ہے، فَهُوَ إِذَا رَأَتْهُ عَيْنُ الرَّائِي، جب اسے دیکھتی ہے دیکھنے والے کی آنکھ، ابو معاذ او اخو الخنساء۔ اب ذرا غور کرو، ابو معاذ اور اخو الخنساء۔ ابو معاذ غور کرنا یہ ایک لفظ ہے، اخو الخنساء یا خنساء یہ بھی ایک لفظ ہے۔ اب ان کے درمیان جناس نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ فرماتے ہیں ابو معاذ یعنی ابو معاذ کے باپ کا نام تھا جبل، پہاڑ، تو ابو معاذ نے ذہن میں کیا دیا؟ جبل۔ وَأَخُو الْخَنْسَاء، اخو الخنساء یعنی خنساء کے بھائی کا نام تھا صخر، جبل پہاڑ ہو گیا، صخر یعنی پہاڑ کا ایک ٹکڑا، پتھر ہو گیا۔ اچھا پھر اب فرماتے ہیں ہوا کیا کہ یہاں پر ابو معاذ نے جبل کو اور اخو الخنساء نے صخر کو، یعنی ابو معاذ سے مراد اس کا باپ جبل یہ لیا، لیکن یہاں جبل سے اس کا باپ جبل مراد نہیں ہے بلکہ جبل سے مراد پہاڑ ہے۔ تو جبل اور جبل کے درمیان جناس ہے، لیکن ایک جبل معاذ کا باپ ہے اور ایک جبل بمانا پہاڑ کیا ہے، اور معنی میں اختلاف۔ اسی طرح اخو الخنساء، اخو الخنساء یعنی خنساء کے بھائی کا نام تھا صخر۔ اب صخر کا متجانس بھی صخر ہے، لیکن ایک صخر وہ ہے جو خنساء کا بھائی ہے، یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس صخر سے مراد وہ پتھر ہے جو پہاڑ کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اب دیکھو صخر اور صخر ان میں جناس تھا، جبل اور جبل اس میں جناس تھا، لیکن ان دونوں کا ذکر نہیں ہوا بلکہ ذکر ہوا ایک لفظ کا، ابو معاذ اخو الخنساء کا، کہ جس نے ایک اور لفظ کو ذہن میں حاضر کیا، لیکن جو لفظ ذہن میں حاضر ہوا اس سے بھی اس کا اپنا معنی مراد نہیں تھا بلکہ اس جیسے لفظ کا اور معنی مراد تھا۔ جیسے جبل اس کے باپ کا نام تھا، مراد یہاں اس کا باپ نہیں ہے بلکہ جبل سے مراد اس جبل جیسا دوسرا لفظ جبل کہ جس کا معنی پہاڑ ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا جناس الاضمار۔ جناس معنوی کی دوسری قسم کا نام ہے جناس الاشارہ۔ جناس اشارہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ما ذکر فیہ احد الرکنین، جن دو لفظوں کے درمیان جناس پایا جاتا ہے ان میں سے ایک کا ذکر ہو ایک کا نہ ہو۔ جناس اضمار میں تو یہ تھا نا کہ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں تھا۔ جناس الاشارہ میں یہ ہے کہ جن دو لفظوں میں جناس پایا جاتا ہے وہ جو رکنین یعنی جو جناس کے دو رکن ہیں یعنی وہ دو لفظ ہیں ان میں سے ایک کا ذکر کیا جائے۔ وَأُشِيرَ إِلَى الْآخَرِ، اور دوسرے کی طرف، دوسرے رکن کی طرف، دوسرے لفظ کی طرف اشارہ کیا جائے، بما، کسی ایسی چیز کے ساتھ، یدل علیہ، جو اس دوسرے لفظ پر، دوسرے رکن پر دلالت کر رہی ہو، یعنی اس انداز میں اشارہ کیا جائے دوسرے رکن کی طرف کہ وہ اس دوسرے پر دلالت کرے۔ خوب، یہ جناس الاشارہ کب ہوتا ہے؟
فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے ذالک اذا لم یساعد الشعر علی التفریح، کہ جب شعر اس دوسرے رکن کی تصریح پر مساعد نہ ہو، یعنی شعر کہتا ہے کہ بس اب دوسرا لفظ اس جیسا ذکر نہیں کرنا، مساعد نہ ہو۔ مثال غور کرنا کا بہت لطف ہے۔ مثال یہ ہے، یا حمزہ، اے حمزہ، اسمح بوصل، اسمح سم سخاوت سے ہے، یعنی تو اپنے ساتھ وصل کی، ملاقات، مل بیٹھنے کی سخاوت کر۔ وَمْنُنْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر من احسان کر، بقرب، قریب آنے کا، یعنی تو اپنے پاس قریب آنے کا، ہم تیرے پاس قریب آنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ پاس قرب کا احسان کر اور اپنا وصل، اپنی ملاقات کی سخاوت کر۔ ٹھیک ہو گیا۔ فی صغر کا، صغر سامنے والے دانتوں کہتے ہیں، فی صغر کا، تیرے سامنے کے دانتوں میں، اسمو کا اضحیٰ، تیرا نام واضح ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، لیکن مصحفاً، بطور مصحف، وبقلبی، اور میرے دل میں بھی بطور مصحف۔ اب لطف لینا ہے، یہاں پر شاہد مثال کیا ہے؟ وہ ہے یا حمزہ۔ اب حمزہ کا متجانس کیا ہے؟ خمرہ، جمرہ۔ او تصحیف کیا تھی کہ ایک نقطے کا فرق تھا کہ اگر وہاں سے نقطہ ہٹا دیا جائے تو پھر وہ بالکل دوسرے جیسا ہوگا، یا ادھر کا نقطہ ادھر کر دیں تو ان میں تمیز نہیں رہے گی۔ دیکھو نا، اب خمرہ، جمرہ، حمزہ، تحریر میں سب ایک جیسے ہیں، صرف ایک ایک نقطے کا فرق ہے۔ خمرہ میں خا پر نقطہ ہے، جمرہ میں جیم پر ہے، اور اس میں خمرہ میں خا پر ہے اور ہا میں نقطہ ہے ہی نہیں۔ اب فرماتے ہیں، غور کرو، فقد ذکر الشاعر احد المتجانسین، اب شاعر نے فقط ایک کا ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ حمزہ، اس کا ذکر کیا۔ وَأَشَارَ إِلَى الْجِنَاسِ فِيهِ، لیکن جناس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اشارہ کون سا ہے؟ اب اشارہ سمجھیں گے تو لطف آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے فی صغر کا، تیرے سامنے کے دانتوں میں، اسموں کا، تیرا نام، اضحیٰ، ظاہر ہے، واضح ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، مصحفاً، بطور مصحف۔ تصحیف کیا ہے؟ تصحیف یہ ہوتا ہے کہ دو لفظ ایک جیسے ہوں، فقط نقطے کے لحاظ سے فرق ہو کہ ایک سے نقطہ ہٹا لیں، بس نہ خمرہ سے خا کا نقطہ ہٹا لیں تو یہ اور حمزہ اور دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اچھا، حمرہ اور یہ ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اب فرماتے ہیں، ذرا غور کرو، اشارہ الی الجناس، جناس کی اشارہ کیا، کیسے؟ اس نے کہا بِأَنَّ مُصَحَّفَهُ فِي ثَغْرِهِ، کہ تیرے سامنے کے دانتوں میں، تیرے نام میں تصحیف ہے۔ حمزہ کی تصحیف کا مجانس کیا ہوتا ہے؟ خمرہ، یعنی حمزہ، زال کا نقطہ اٹھا کے خا پر ڈال دیں تو یہ بن جائے گا خمرہ، اور اسی طرح خا کا نقطہ اگر نیچے لگا دیں تو یہ بن جائے گا جمرہ۔ تو پھر حمزہ، خمرہ اور جمرہ، یہ تین لفظ ہیں جو ایک جیسے ہیں۔ ان میں جناس کیسے ہے کہ ان میں تصحیف پائی جاتی ہے۔ اب اس نے لفظ استعمال کیا کہ تیرے نام میں کیا ہے؟ مصحفاً، بطور مصحف۔ تو اب ہم نے حمزہ کی تصحیف کر کے دیکھنا ہے، تصحیف جناس کی اقسام میں سے ہے، تو اس کا مطلب ہے تیرے نام میں، تیرے دانتوں کے سامنے میں تصحیف، حمزہ کی تصحیف۔ کیا مطلب؟ یعنی تیرے سامنے کے دانتوں میں حمزہ کی تصحیف خمرہ، یعنی ان میں شراب ہے، وَبِقَلْبِی، اور میرے دل میں۔ تو اب خمرہ کی تصحیف دوبارہ کریں گے تو وہ بن جائے گی جمرہ۔ جمرہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی او آگ کا
شعلہ بھڑکنا، اور میرے دل میں آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے۔ اب اس مصحفن نے آ کر بتایا ہے حمزہ میں جناس ہے، اور حمزہ کو بطور جناس استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر جو ہم نام لیں گے وہ کیا ہوگا؟ یعنی تیرے سامنے کے دانتوں میں خمرہ، اور تصریف کرنی ہے نا، یعنی شراب ہے واب قلبی اور میرے دل میں، تو اب اس کی جناس کیا ہو گئی، تصریف کیا ہو گئی، یعنی جمرہ، یعنی آگ کا شعلہ ہے۔ وبعد فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُسْتَحْسَنُ الْجِنَاسُ وَلَا يُعَدُّ مِنْ أَسْبَابِ الْحُسْنِ۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے جناس کی قسمیں بتائیں، جناس لفظی، پھر اس لفظی کی کئی اقسام، پھر جناس معنوی، پھر اس کی دو قسمیں، ایک بات یاد رکھنی ہے، جناس حسن نہیں ہوتا، جناس کلام کے اسباب حسن میں شمار نہیں ہوتا، یعنی جناس اس وقت حسین ہوتا ہے، اس وقت حسن شمار ہوتا ہے اذا جاء عفوا وسمح به الطبع من غیر تکلف، کہ جب وہ آسان ہو، طبیعت اس کو بوجھل محسوس نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی، کلام کی روانی میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے، لا یکون من اسباب ضعف القول وانحطاطہ، کہ اس جناس کی وجہ سے اس کی بات ضعیف اور پست نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس جناس کی وجہ سے اس قائل کو بطور مزاح نہ لیا جائے، کہ وہ جناس کا استعمال کر لوگ اس کا مذاق اڑائیں۔ پھر اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی، کلام کی روانی بھی برقرار رہے اور متکلم کا مذاق بھی اس کی وجہ سے نہ اڑایا جائے، تو جا کر جناس حسن شمار ہوتا ہے۔ خوب، یہ بات ختم ہو گئی۔ محسنات لفظیہ میں سے دوسری قسم ہے التصحیف، یہ جو ہم نے ابھی ساری مثالیں پیچھے پڑھی ہیں۔ تصحیف کیا ہے؟ ہوا تشابہ فی الخط بین کلمتین فاکثر، دو کلمے یا دو سے زیادہ کلمے خط میں، تحریر میں، کتابت کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں، لکھا سب کو ایک ہی طرح جاتا ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا حمزہ، خمرہ، جمرہ، ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں۔ فرق کیا تھا؟ نقطے کا تھا۔ پس لو اضیل او غیرت نقط کلمہ، کہ اگر ان میں سے ایک کا نقطہ ہٹا لیں یا اس میں تبدیلی کر دیں، جیسے ہم نے کہا ہے خمرہ اور جمرہ میں اوپر کا نقطہ نیچے لے آئیں، یا زا سے خا پر لے آئیں مثلا، ایسا ہو تو کانت عین ثانیہ، تو پہلا کلمہ عین کلمہ ثانیہ بن جائے گا، یعنی دونوں 100% ایک جیسے ہو جائیں گے اگر ان میں سے نقطے کو ہٹا لیا جائے یا اس میں کوئی نقطے میں تبدیلی کی جائے۔ مثال التخلی ثم التحلی ثم التجلی۔ اب دیکھو بالکل آسان، خا پر نقطہ ہے، ہا پر نہیں ہے، پھر جیم پر ہے۔ اب ہم اس تخلی میں سے نقطے کو ہٹا لیں تو یہ بھی تحلی، دوسرا بھی تحلی، حتیٰ کہ تجلی کی جیم سے ہٹا لیں تو بھی وہی، یا اگر ان میں تبدیلی کر لیں، خا کے نقطہ اوپر کی بجائے نیچے آ جائے تو تخلی، یہ بھی تجلی ہو جائے گا، آخری بھی تجلی ہے، بالکل عین ہو جائے گا۔ التخلی لطف لینے آگا، علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یوں کرو، التخلی پہلے مرحلے میں اپنے باطن کو، اپنے اندر کو، اپنے دل کو آلودگیوں سے، خرابیوں سے خالی کرو، پاک کرو، صاف کرو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جب یہ ہو جائے گا ثم التحلی، پھر اچھائیوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، کمالات کے ساتھ تحلی اور زیور، یعنی اس کو باطن کو زینت دو، اچھائیوں کے ساتھ اپنے باطن کو مزین کرو، یہ دوسرا مرحلہ۔ جب یہ ہو جائے گا ثم التجلی، جب آلودگیوں سے باطن صاف
اور نیکیوں سے باطن مزین ہو جائے گا، ثم تجلی، پھر اس سے ہدایت کے اور انوار الہی تیرے بدن سے جلوہ گر ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ یعنی یہ مراحل ہیں کہ تجھ سے ہدایت اور نور الہی کیسے جلوہ گر ہو سکتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اپنے باطن کو غلاظتوں سے پاک کرو، دوسرے مرحلے میں پھر اس کو فضائل و کمالات اور نیکیوں کے ساتھ مزین کرو۔ جب یہ ہو جائے گا پھر تجلی، یعنی تیرے اعضاء و جوارح سے ہی نیکی اور انوار الہی ظاہر ہوں گے۔ خوب، تیسری قسم محسنات معنویہ کی، محسنات لفظیہ، محسنات لفظیہ کی اقسام میں سے پہلی قسم جناس، دوسری تصحیف، تیسری ازدواج۔ یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے۔ ازدواج کیا ہے؟ تجانس لفظین المتجاورین، دو لفظ متجاور ہوں، اکٹھے ہوں، پڑوسی ہوں، یک کے بعد دیگرے اکٹھے استعمال ہوں، لیکن دونوں لفظ آپس میں ہم جنس ہوں، ایک جیسے، ان میں تجانس پایا جاتا ہو۔ جیسے آیت مجیدہ ہے، جئتک بسبأ، جئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اب سبا اور نبا کے درمیان تجانس بھی ہے اور ہیں بھی دونوں اکٹھے۔ اسی طرح من جد وجد ومن لجا ولجا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں، من جدہ، جدہ اور واجدہ، لجا اور والجا، اگرچہ جدہ اور واجدہ میں ایک حرف زائد ہے، لجا اور والجا میں ابتدا میں ایک حرف زائد ہے، لیکن بہرحال ان میں درمیان تجانس بھی ہے اور ہیں بھی دونوں اکٹھے۔ جس نے کوشش کی پا لیا، ومن لجا، جس نے لجاجت کی، کھڑا رہا، بار بار کیا، والجا، وہ داخل ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔